بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح النظام 45 نمبر سبق ہے۔ وایا یہاں پر اس سے پہلے اس سبق میں ہم شروع کر چکے تھے کہ وہ حروف جو صرف اسما کو نصب دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے حروف مشبہ وہ اسم کو نصب دیتے لیکن خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ وہ اسما ہے جو اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم واو معیت اور حرف الا استثناء پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر 5 حروف ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ 5 حروف میں سے ایک یا ہے، نمبر 2 آیا ہے، نمبر 3 آیا ہے، اور نمبر 4 آئی ہے، اور نمبر 5 حمزہ مفتوحہ ہے، حمزہ المفتوحہ 5 حمزہ مفتوحہ۔ یہ 5 حروف ہیں جو اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جب نصب کس حالت میں دیتے ہیں وہ بھی اس میں ذکر ہے، اور کس حالت میں نصب نہیں دیتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر ذکر ہے۔ تو یہ ہے حروف ندا۔ حروف ندا اس کو کہتے ہیں جب ہم کسی کو آواز دیتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان الفاظ کی ذکر کرتے ہیں، یا آیا، حیا اور ای اور حمزہ مفتوحہ۔ مثلا ہم زید کو آواز دے رہے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا زیدو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیا زیدو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حیا زیدو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ای زیدو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آ زیدو۔ یعنی یہ 5 طرح ہم اس کو بلا سکتے ہیں۔ تو اس کو جس لفظ کے ذریعے سے ہم اس کو بلا رہے، حمزہ ہو، یا ہو، آیا ہو، حیا ہو اور ای ہو، جس کے ذریعے سے ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حروف ندا۔ اس کو کہتے ہیں حروف ندا۔ جو آواز دینے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منادی، منادی آواز دینے والا، اور جس کو بلاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں منادا، منادا، منادی اور منادا، منادا۔ اور اس کے بعد ایک ہے جوابی ندا، تو اس کو ہم منادا، اور یہ ندا ہے جس کو ہم بلاتے ہیں، یہ پورا یہ ندا ہے، یا زیدو یہ ندا ہے، اور یہ حرف ندا اور یہ منادا ہے، اور یہ دونوں مل کر اس کو ہم ندا کہتے ہیں، اور اس کے بعد جوابی ندا ہے۔ پھر اب یہاں پر ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہے حروف ندا۔ جو بلانے والا ہے اس کو منادی کہتے ہیں، اور جو بلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں منادا۔ تو یہاں پر ان 5 حروف، یہ 5 حروف میں فرق کیا ہے؟ 5 حروف میں ایک ہے یا، یہ ایک یہ دونوں ہے آیا اور حیا، اور ایک ہے ای اور حمزہ، یعنی وہ حمزہ جس پر زبر ہو، یہ دونوں، یہ بھی 2 ہے، یہ بھی 2 ہے، اور یہ 1 ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ یا جو ہے یہ جو بلانے والا ہو، جو منادا ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں، وہ چاہے قریب ہو یا بعید ہو، دور ہو یا نزدیک ہو، دونوں کے لیے لفظ یا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آیا اور حیا جو ہے ہما لنداء البعید، جب آپ پکارتے ہیں دور، ایک منادا کہاں ہے؟ دور ہے، تو آپ اس کو جب بلاتے ہیں تو آیا اور حیا کے ذریعے سے بھی پکار سکتے ہیں، اور یا کے ذریعے سے بھی پکار سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ قریب ہو، بندہ قریب ہو، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آیا زیدون، آیا زیدو۔ مثلا یہاں پر کھڑا ہے، یہاں پر کھڑا ہے کہ آیا زیدو، ازیدو، ازیدو، آیا زیدو، آئی زیدو، آیا ازیدو۔ تو یہ 2 جو ہے یہ قریب کے لیے ہے، یہ 2 قریب کے لیے ہے، یہ 2 بعید کے لیے ہے، اور یا جو ہے یہ عام ہے، چاہے اسے قریب کے لیے آپ استعمال کریں یا بعید کے لیے استعمال کریں، دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں، ویا، یا جو ہے اس کی ترکیب ہم کریں گے، و منہا،
پچھلے سبق میں بھی ہم کر چکے ہیں، ومنہا یا ان 5 حروف، ان 7 حروف میں سے ایک یا ہے. تو یا جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور خبر کس طرح ہے کہ یہ اس کے لیے ثابتۃ نکال کر، ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اور اس میں ضمیر ہوا ضمیر فاعل، اور منہما یہ جار مجرور جو ہے، جار مجرور یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے، جار مجرور ظرف مستقر. تو یہ متعلق ہے، متعلق ہے اس کی، یہ ثابتۃ کی، ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر، اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے. اور یہ ترکیب جو ہے، یہ ترکیب جو ہم لکھے ہیں، یہ ترکیب یہاں پر بھی ہے آیا و حیا میں، ومنہا آیا. لیکن یہاں پر فرق کیا ہے وہ بھی ابھی بتائیں گے. واو کو حرف عطف بنائیں گے، حرف عطف ہی مبتدا، لنداء القریب لام حرف جر، نداء مضاف، القریب معطوف علیہ، واو حرف عطف، البعید معطوف، اور معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ ہے مضاف الیہ، اس مضاف کے لیے یعنی ندا کے لیے، ندا مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہے، مجرور ہے اس حرف جر کے لیے. جار اور مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے. ظرف مستقر اس لیے کہ یہاں پر اس کے لیے ہم جو عامل ہے، جو متعلق ہے، اس کو ہم محذوف نکالیں گے. یہاں پر ہم نکالیں گے ثابتۃ، ثابتۃ، ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل اور اپنے متعلق، یہ جار مجرور جو ظرف مستقر ہے، جار مجرور اس کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے، خبر ہے. اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. یہاں پر بھی وہ ترکیب ہے کہ وہ منہا یعنی ان حروف میں سے آیا اور حیا بھی ہے جو رفع و نصب دیتے ہیں، وہ حیا. یہاں پر بھی منہا میں وہی ترکیب ہے جو یہاں پر جار مجرور کے ہیں. جار مجرور متعلق اس کے لیے ثابت نکالے کہ صیغہ اسم فاعل، اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر مقدم ہے. اور آیا و حیا دونوں میں فرق، ادھر فرق اور یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہاں پر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور حیا معطوف. اب یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے. اور منہا یہ ثابت کے متعلق ہو کر یہ خبر مقدم ہے. وہما یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ ہے، یہ مبتدا ہے، اور لام حرف جر ہے، ندا مضاف ہے، البعید مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ یہ مجرور ہے اس حرف جر کے، لام حرف جر کے لیے. اور جار مجرور یہ دونوں ظرف مستقر ہیں، ظرف مستقر. اور ظرف مستقر یہ متعلق ہے کس کے، متعلق ہے کس کے، ثابتۃ، ثابتۃ کے یا ثبت کے، ثابتۃ اس لیے کہ ہم اس کے لیے متعلق جو ہے نکال لیتے ہیں کہ یہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ثابتۃ صیغہ اسم فاعل نکال لیتے ہیں. تو یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وہ آئی معطوف علیہ، ومنہا یہاں پر کیا ہے، ومنہا. اور یہ اس پر معطوف، اس پر عطف کر کے، اور منہا اس کے لیے متعلق نکالے، اس کی اس طرح بھی ترکیب کر سکتے ہیں.
وأي معطوف عليه، واو حرف عطف، الحمزة موصوف، المفتوحة صفت. موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر معطوف ہیں، اور معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہاں پر منہا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور اس طرح ہما للنداء القریب، جس طرح یہ ہما للنداء البعید ہے تو ہما مبتدا ہے، لام حرف جر ہے، ندا مضاف ہے، القریب مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور ہے، حرف جر کے لیے جر مجرور یہ متعلق ہے ثابتۃ کے، ثابت صیغہ فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اب یہاں پر ترکیب کریں گے وہذی الحروف الخمسہ. هذه الحروف الخمسہ 1 2 3 4 اور 5. هذه الحروف الخمسہ یہ 5 حروف جو ہے تنصب الاسم، اسم کو نصب دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اذا كان مضافا الى اسم آخر، کہ جب یہ مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو. ترکیب اس کے کریں گے وهذه اسم اشارہ، الحروف موصوف، الخمسۃ صفت. موصوف صفت مل کر دونوں کیا ہے؟ مشار الیہ. اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ مبتدا. تنصب فعل، فعل اور یہ ضمیر مستتر وجوباً فاعل. الاسم یہاں پر ضمیر مستتر، یہ ضمیر مستتر ہے. الاسم مفعول به، مفعول به. اور اذا كان الاسم، اذا كان الاسم تو کان فعل ناقص، اور الاسم میں جو اس میں وہ ضمیر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ اسم کی طرف. یہ اس کے لیے کانا کے لیے کیا ہے؟ اسم کانا. اور مضافن یہ صیغہ اسم مفعول ہے. الی حرف جر ہے، اسم موصوف ہے، الآخر صفت ہے، اور موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہے. حرف جر مجرور مل کر، موصوف سے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے. جار مجرور یہ مل کر یہ کیا ہے؟ متعلق ہے کس کے؟ مضافن صیغہ اسم مفعول کے متعلق ہے. اور یہ مضافن یہ صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر کانا ہے. کانا اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ مضاف ہے اذا کے لیے. مضاف الیہ ہے کس کے لیے؟ اذا کے لیے. اور اذا اپنی مضاف اور موصوف سے مل کر یہ کیا ہے؟ مفعول فیہ. تنصب فعل گیا، تنصب فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی ہے اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور یہ بن رہا ہے کیا؟ خبر اس مبتدا کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. نحو مضاف، یا حرف ندا قائم مقامی،
ادعو فعل. عبد اللہ، عبد اللہ یا عبد اللہ یہ مضاف ہے، اس میں شرط پائی جا رہی ہے اس لیے کہ اذا كان مضافا الى اسم آخر، یہ مضاف ہے دوسرے اسم کی طرف، تو مضاف ہے اور لفظ جلالہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے. ادعو فعل کے لیے، ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ. ادعو میں انا ضمیر جو ہے مستتر فاعل ہے، مستتر کیا ہے؟ فاعل ہے. تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ یہ معطوف علیہ. اسی طرح اس کی ترکیب بھی یہی ہے کہ آیا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، انا ضمیر مستتر فاعل ہے، غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے. کس کے لیے؟ ادعو فعل کے لیے. ادعو فعل اور اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف ہے، معطوف اول ہے، معطوف اول ہے اس معطوف علیہ کے لیے. واو حرف عطف ہے، حیا حرف ندا ہے، اسی طرح قائم مقام ادعو ہے، اور انا ضمیر اس میں ضمیر مستتر فاعل ہے، شریف مضاف ہے، القومی مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی تو فعل اپنے یعنی ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ معطوف ثانی ہے. واو حرف عطف ہے، آئی حرف ندا ہے، قائم مقام ادعو فعل، انا ضمیر مستتر فاعل، افضل مضاف افضل القوم، اور یہ مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ یہ مفعول بھی. ادعو فعل کے لیے، ادعو فعل اپنے فعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر معطوف ثالث. واو حرف عطف، یہ کیا ہے؟ حرف ندا جو قائم مقام ادعو، انا ضمیر مستتر فاعل، اور عبد مضاف، اور لفظ جلالہ مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مفعول بھی. کس کے لیے؟ ادعو فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معطوف رابع. تو یہ معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ انشائیہ ہے. واو حرف عطف ہے، ترفع الاسم ان لم يكن ذلك الاسم مضافا. اب یہاں پر ترفع فعل ہے اور اس میں یہ ضمیر مستتر فاعل ہے، الاسم مفعول بھی ہے. ابھی یہ فعل اپنے فعل مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جزائے مؤخر ہے، جزائے مؤخر ہے، اور ان حرف شرط ہے. لم یکن، ان لم یکن، لم یکن یہ فعل ناقص ہے. ذالک اسم اشارہ ہے،
ان لم یکن ذالک الاسم، یہ مشار الیہ ہے، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ اسم ہے فعل ناقص کے لیے، یکن کے لیے، اور مضافن صیغہ اسم مفعول ہے لیکن اس کے لیے متعلق کوئی نہیں ہے تو اس کو ہم خبر بنا لیتے ہیں، خبر کانا فعل ناقص۔ تو ان لم یکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہے اور شرط مؤخر ہے، شرط مؤخر ہے، اور اس کے لیے اگر یہ الگ جملہ بنا لے تو اس کے لیے یہ اس پر قرینہ ہے، کس پر کہ یہاں پر شرط کیا ہے، جزا محذوف ہے۔ ان لم یکن ذالک الاسم مضافا فترفع اسم، تو اسم کو کیا دیں گے، رفع دیں گے اگر یہ مضاف نہ ہو۔ اس طرح یہاں پر ہے، یہاں پر یہ مضاف نہیں ہے بلکہ اکیلا نام ہے، رجل ہے اور یہ ہے، لیکن یہ معرف باللام نہیں۔ اگر معرف باللام ہو تو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے کہ اس کے ساتھ ہم یا ایہا لگائیں گے، ایہل، اور عورت کے ساتھ ایتھا لگائیں گے۔ تو اب یہاں پر نحو مضاف ہے، یا حرف ندا ہے جو قائم مقام ہے، ادعو ہے، انا ضمیر جو ہے اس میں مستتر فاعل ہے، اور زید مفعول بھی ہے، اور فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، اور اس کو ہم معطوف علیہ بنائیں گے، اور اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے، اور اس کو کیا بنائیں گے، معطوف بنائیں گے، اور معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہے، اس کے لیے نحو کے لیے، اور نحو مضاف اور مضاف، نحو مضاف کے لیے، اور نحو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ یا تو عام فعل کے لیے مفعول بھی ہے، اور یا مثال کے لیے خبر ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ وہ حروف ندا کہ جو قریب اور بعید دونوں کے لیے ہو تو وہ یا ہے، جو صرف قریب کے لیے بعید کے لیے ہو تو آیا و حیا ہے، اور جو صرف قریب کے لیے ہو تو وہ آئی اور حمزہ مفتوحہ سے یہ مراد ہے، یہ دونوں نداء قریب کے لیے۔ اور یہ 5 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں جب یہ مضاف ہو دوسرے اسم کی طرف، اور جب یہ مضاف نہ ہو دوسرے اسم کی طرف تو اس کو رفع دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔